ہم میں سے ہر مسلمان جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اور ہمیں اس رحمت کا جو عملی نمونہ تھا وہ ہر جگہ دیکھنے کو ملا۔ چند دن پہلے ہم درس میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کیا گیا، تمام چاہے وہ کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، ہر قسم سے لا تعلقی کی گئی، اور آپ اس جملے سے اس درد کا اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ کائنات میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا، اور آپ اس ستائے جانے کے جو مراحل ہیں وہ دیکھیں کہ 3 سال کے لیے جو قطع تعلقی کا اعلان ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اور شیب ابی طالب میں آپ وہ وقت گزارتے ہیں۔ وہ آپ تصور کریں کہ وہ کس طرح سے وہ ایام گزرے ہوں گے کہ جب بھوکے پیاسے وہاں شیب ابی طالب میں وہ دن گزارے ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور آپ کے رفقا نے۔ اس کے بعد پھر بدر کا معاملہ آتا ہے، پھر احد کا معاملہ آتا ہے، آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی غزوے میں آپ کے عزیز از جان چچا ان کی شہادت ہوتی ہے، اور کس طریقے سے وہ شہادت ہوتی ہے کہ ان کا جو جگر کلیجہ ہے وہ چبایا جاتا ہے۔ پھر طائف کا جو ہمیں معاملہ نظر آتا ہے، آپ پر پتھر برسائے گئے، اور وہ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ دونوں اطراف میں اوباش لڑکوں کی ایک قطار کھڑی کر دی گئی، جب کبھی آپ ان کے پتھروں سے وہ بیٹھ جاتے تکلیف کی وجہ سے تو پھر آپ کو وہ کھڑا کر دیتے، پھر آپ کے پائے مبارک پر وہ پتھر پڑتے۔ لیکن ان میں سے کسی بھی جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے دعائے ضرر نہیں مانگی۔ جو پہلو ہے نا رحمت کا وہ یہ ہے، کسی جگہ پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ان میں کسی جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر مانگی ہو۔ میں لفظ بد دعا استعمال نہیں کرتا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کہ اللہ کے نبی کی طرف اس لفظ کی نسبت بھی مناسب نہیں ہے، دعائے ضرر کہہ دیا جائے۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ، اتنے سخت الفاظ، اگر ان لفظوں کا ترجمہ ہم دیکھیں کہ ایک وہ موقع آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے ضرر کرتے ہوئے اتنے سخت الفاظ فرمائے کہ فرمایا جب اللہ سے دعا مانگی تو کہتے ہیں اے اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ اتنا سخت جملہ۔ اب ہم پورا پچھلا معاملہ دیکھتے ہیں، وہ ایک طرف ہے، یہاں یہ معاملہ اتنے سخت الفاظ کہ آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو بھی آگ لگ جائے، ان کی قبروں کو بھی آگ لگ جائے۔ وہ موقع تھا جب خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اس قدر مشغول ہوئے اور صحابہ اس قدر مشغول ہوئے کہ نماز بھی ان کی قضا ہو گئی، تو پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے یہ دعائے ضرر مانگی تھی کہ اے اللہ ان کے گھروں کو بھی اور ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نماز کی اہمیت کیا ہے، آپ اس کے لیے کس قدر فکر مند ہوتے ہیں کہ جب نماز بھی پڑھنے کا وقت نہ ملا، نمازیں قضا ہو گئیں۔ مختلف روایات میں آتا ہے، مسند احمد میں عصر کی نماز کا ذکر ہے، کسی روایت میں ظہر کی نماز کا ذکر ہے، چند یہ نمازیں تھیں جو اس دن قضا ہوئی تھیں۔ وہ مشغولیت کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو رسول کریم علیہ السلام ان پر غضبناک ہوئے، اور پھر آپ نے یہ عمل کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ نماز کی رسول کریم علیہ السلام کے نزدیک کیا اہمیت ہے، کیوں اس کا تعلق اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے، بندگی کے ساتھ ہے۔ جہاں اللہ کی بندگی میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے وہاں اللہ کے نبی کا لہجہ
اور جہاں آپ کی ذات کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے وہاں لہجہ کیا ہے، وہاں سارا کس، جہاں اپنی ذات کی بات آتی ہے وہاں ہر طرف معافی، حلم، تدبر، حوصلہ انتہا کا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ بھی آ کے کہتا ہے تو کہتے نہیں۔ اور وہاں دعا کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے، ان کو ہدایت دے دے۔ یہاں جہاں اللہ کی اطاعت کی بات آتی ہے وہاں کوئی رعایت نہیں، وہاں کوئی رعایت نہیں، وہاں سیدھے الفاظ ہیں کہ یا اللہ، جو جملہ اس کے اندر آپ دیکھیے کتنا رعب، دبدبہ، جلالت کا انتہا کا معاملہ ہے۔ جب یہ اللہ کے نبی نے الفاظ کہے ہوں گے ملأ اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، یہ الفاظ کی دہشت کتنی ہے کہ اے اللہ ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ تو یہ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس معاملے میں جہاں اللہ کی بندگی کا معاملہ ہے وہاں رب تعالی اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں بندگی کے سارے ارکان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔